میرا سوال آپ کی پرانی ویڈیو پہ ایک لے کے ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کو شہید کیا گیا. میرا سوال یہ تھا کہ ان کو کنہوں نے شہید کیا؟ کیا وہ بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اور کن وجوہات کی بنا پر ان کو شہید کیا گیا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مصر میں شہید کیا وہ انہی لوگوں نے شہید کیا جنہوں نے بعد میں امیر المومنین کو شہید کیا. یہ انہی لوگوں نے شہید کیا کہ جن سے جنگ صفین میں جب جنگ سنبھل نہیں رہی تھی تو انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھائے. یہ انہی لوگوں نے شہید کیا کہ جنہوں نے حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کیا. حضرت محمد ابن ابی بکر کیونکہ مولا علی کے پکے اور سچے صحابی بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے، کیونکہ ان کی زوجہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے ان کا عقد ہوا، پھر ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت ام کلثوم اور عبد الرحمن ان کے اور بھائی وہ دنیا میں آئے. اور پھر حضرت محمد ابن ابی بکر کو مولا علی نے پالا. حضرت مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ محمد و ابنی و انکان من صلب ابی بکر. تو حضرت محمد ابن ابی بکر کو شام کی حکومت نے، جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگیں کی، جنہوں نے مولا کے ساتھ کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کیا، انہی لوگوں نے شہید کیا. یا علی مدد. آغا صاحب میرا نام نسیم عباس ہے اور میں بیسیکلی ادھر سعودی عرب میں جاب کر رہا ہوں. تو آغا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ جتنا چکن وغیرہ آتا ہے یا بیف یا مٹن جو بھی ہے وہ سارا فروزن کا آتا ہے اور مشین سے ذبح ہوتا ہے فیکٹری میں، کیونکہ ہاتھ سے ذبح ہوتا ہوا میں نے یہاں پوچھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہاں کہیں پہ نظر نہیں آیا جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. تو کیا آقا سستانی کے نزدیک یہ مشین سے ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اب ہمیں نہیں پتہ اس پہ تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی، قبلہ رخ ہے جانور یا نہیں ہے. برائے مہربانی اس پہ تھوڑی رہنمائی کر دیں. کھانے پینے کے معاملات میں جہاں اگر شک ہو رہا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، کوئی چیز بہت ہی روشن حلال ہے، بات ذبیحے کی ہو رہی ہے کہ مرغی کو ذبح کرتے وقت کیا ذبیحہ، یا کسی حلال گوشت جانور کو. حرام گوشت جانور کا تو ذبیحہ اس کے ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. حلال گوشت جانور کا جو ذبیحہ ہے یعنی اس کے ذبح جو ہے وہ ذبح شرعی ہونا چاہیے. ذبح شرعی کے جو شرائط ہیں ان میں مثلا مسلمان اسے ذبح کر رہا ہو، قبلہ رخ ہو اور لوہے کی چھری سے اسے ذبح کیا جا رہا ہو، اور بسم اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح کیا جائے اور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے. یہ شرائط جو جانور کے ہیں. اب اگر شک ہو رہا ہے کہ یہ سارے شرائط پر عمل ہوا یا نہیں ہوا تو پھر ایسا جو ماحول ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو سوق المسلم جو ایک قاعدہ فقہی ہے اس کے مطابق اگر کسی مسلمان بازار سے آپ نے ایسی چیز خریدی ہے کہ جو حلال گوشت ہے، اب آپ کو اس کے شرائط میں شک ہو رہا ہے تو اسے حلال سمجھیں گے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شرعی طور پر. البتہ الاحتیاط و سبیل النجات، احتیاط جو ہے وہ نجات کا رستہ اور ذریعہ ہے. کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ ہم گوشت ہی کھائیں جس میں شبہ ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے ممالک میں رہنے والے عزیز ان غذاؤں کو استعمال کریں کہ جو غذائیں یقینی طور پر قدرتی ہیں اور ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے شرعی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے. اور ورنہ خود اپنے بہت زیادہ ہے تو وہاں جو احباب رہتے ہیں ان کے اپنے فارم ہاؤسز بھی ہیں، اپنے جاننے والوں کے فارم ہاؤسز ہیں، وہ وہاں جا کے خود ذبح کریں جانور کو اور ایک مدت تک کے لیے اپنے گھر میں اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم شہنشاہ نقوی صاحب یا علی مدد. میں اپنا نام نہیں بتا سکتی بٹ میں آپ سے سوال کروں گی کہ اگر خلا کے کاغذات پر والدہ کے کہنے پر شوہر سائن کر دے تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ اور اگر خلا کے سال بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کیا پہلے والا نکاح لے کر چل سکتے ہیں؟ خلا کے کاغذات پر، طلاق کے کاغذات پر اگر کوئی بالاکراہ زبردستی کسی کے دباؤ میں آ کر رضایت دے رہا ہے، مثلا خلا پہ لڑکی اور طلاق لڑکا
जबरन तलाक दे रहा है तो वो तलाक नाफिज नहीं है, वो तलाक बातिल है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने एक बार ना एक कैंटीन से चीज़ ली थी और रश की वजह से हम उनको पैसे देना भूल गए थे, और वो भी समझे थे कि हमने उनको पैसे दे दिए, बट हम क्या कहते बाद में हुआ कि हमने तो उन्हें पैसे दिए ही नहीं थे। तो क्या वो चीज़ लेना हम पर हराम हो गई? क्या हम उस चीज़ के बदले कोई सदका दे दें या फिर उसका मतलब कोई और चीज़ कर सकते हैं? जी, ऐसे में कि जब जो आपके साथ पेश आया, अव्वल तो एहतियात करना चाहिए। पैसा और किसी का माल हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, हराम खाएंगे, बहुत बुरी बात है। लेकिन जैसा आप फरमा रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन हुआ है, तो इसका क्या हल है? पहले तो उस तलाश करना होगा उस बाज़ार में जाकर आपको, उस जगह पे जाके जहाँ से आपने ख़रीदारी की थी, कि भाई इस हुलिये का था, ये चीज़ बेच रहा था, उसका नाम क्या है? ये वाजिब है काम करना, ये ज़रूरी है काम करना। और आपको अगर कोई चीज़ पड़ी भी मिले तो 40 दिन तक उसके मालिक को तलाश करना है। उठाने की ज़रूरत क्या थी? उठा लिया है तो अब 40 दिन तक उसको तलाश करें। हुक्म तो ये है कि उठाओ नहीं गिरी हुई चीज़ को, अगरचे ये मसला किसी हद तक इससे मुख्तलिफ है, लेकिन अब 40 दिन तक उस बंदे को आप वहाँ तलाश करें। ज़्यादा गुमान तो यही है कि वो मिल जाएगा, और अगर वो नहीं मिलता है आपकी कोशिशों के बाद, तो फिर उसकी जानिब से अल्लाह की राह में सदका दे दें फ़ुक़रा व मसाकीन को। अस्सलाम वालेकुम। आका जान, मैं इंडिया इलाहाबाद से हूँ, और मैं तो सबसे पहले आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए से आपसे अपने मसले मसाइल के हल जान सकते हैं। मैं अपना सवाल करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक अहले सुन्नत से हूँ, पैदाइशी तौर पर सुन्नी हूँ, और इन सब के बावजूद भी आपकी मजालिसों, तकरीरों, बयान और आपके बताए गए रेफरेंस, इन तमाम तर चीज़ों से मुझे बहुत मेरे इल्म में बहुत इजाफ़ा हुआ है, एक हक़ाइक़ रोशन हुए हैं। तो 4 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मजालिसों से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने घर वालों से कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। अब वो जो हैं कहते हैं कि नहीं करना पड़ेगा अब। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं नहीं कर रही हूँ तो इसकी ज़िम्मेदार भी तो मैं ही होंगी। तो कहते हैं कि इसका गुनाह तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा, कि उन्हें खुदा पूछेगा कि ऐसा क्यों नहीं किया, उनका हक़ है। तो जब मैं खुद राज़ी नहीं हूँ तो मैं क्यों करके करूँ? आगा जान, आप एक जब जहाँ पर इल्म ना मिले, जहाँ पर अकायद के बराबर ना हो, सुन्नियों का अलग अक़ीदा होता है। अब मेरा जो है अक़ीदा वो मैंने बताया शुरू में आपसे। तो ऐसी हालत में मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं मान भी लेती हूँ, कर भी लेती हूँ शादी, तो मुझे फिर उसकी बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि शौहर होगा। अब उसकी बात के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकती मैं, और अगर मैं उसकी बात के ख़िलाफ़ जाऊँगी तो भी मैं गुनाह में जाऊँगी, और अगर नहीं भी जाऊँगी तो भी मैं अहले बैत से दूर हो जाऊँगी। अकायद पर मसला आ जाएगा। तो मैं ऐसी सूरत में क्या करूँ? मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पूछूँ, किससे पूछूँ, क्योंकि जिस एरिया पर मेरा घर है वहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती कि शिया आलिम कौन है, क्या है। मैंने सिर्फ़ ऑनलाइन के ज़रिए आपकी मजालिसों से और भी दीगर वीडियोज़ के थ्रू मुझे हक़ाइक़ पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मजालिसों से मैंने काफ़ी मरतबा कलमा पढ़ा है। मेरी ये ख़्वाहिश थी कि मेरा आपसे राब्ता हो सके, लेकिन मुझे कोई ज़रिया नहीं मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल हो गए, लेकिन आज जाकर आपसे राब्ता हुआ, और इसकी मैं बहुत मशकूर हूँ आका। उम्मीद करती हूँ आप मुझे बेहतरीन जवाब देंगे। और आका जान, मेरी माँ नहीं है, उनके लिए आप दुआए मग़फ़िरत ज़रूर कर दीजिएगा। बराए मेहरबानी, इल्तिमास दुआ। वस्सलाम। जी, आप के सवाल को मैंने समझ लिया। बहन, पहले तो बात यह है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, कि आपको शादी तो करना होगी,
آپ کے جو والدین رشتہ آ رہا ہے اور آپ کا جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی پسند کو اپنے والدین کو بتاتے ہیں اور والدین کے لیے بھی وہ معیاری قرار پاتا ہے، تو آپ کو شادی تو کرنی ہوگی. شادی نہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. شادی مستحب اور سنت اور کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے. یعنی ذاتی طور پہ شادی کرنا، نکاح کرنا واجب نہیں ہے، ذاتی طور پر تو سنت ہے. لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ کے مسئلے کے اندر پہلے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس بات کی وجہ سے اس بات کو خراب کریں. کوئی بھی اچھی چیز دوسری اچھی چیز کے خلاف نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا. اب یہ کہ آپ کا کیونکہ عقیدہ، آپ کا نظریہ اہل بیت سے وابستگی آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ آپ اسی سے اپنے تعلق کو جوڑیں جو آپ کا ہم عقیدہ ہو، تو یہ آپ کو اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو ذرا سمجھانا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گی، آپ کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر فرض کریں وہ بات نہیں سمجھتے ہیں تو پھر جب جس لڑکے سے آپ کا رشتہ طے پائے، آپ اس کو بتائیں گی کہ جی میں ایسے سوچتی ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے، تاکہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے. یہ اس کا حل ہے. اس کا حل شادی نہ کرنا ہرگز نہیں ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں سکھر سے بات کر رہا ہوں، عمران. میرا سوال یہ تھا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. بعض مسئلوں کا جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے. اس کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. شرعی احکامات فقہائے مسلم، فقہائے مضبوط اور محکم فقہا کچھ اور کہتے ہیں، ایکسپرٹس کچھ اور کہتے ہیں، عوام اور عام لوگ کچھ اور کہتے ہیں. میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں اور آپ ہیں کون جو ہم اپنا اور عقیدہ اور نظریہ بیان کریں. ہم وہی بات کریں گے جو قرآن اور سنت اور ائمہ اہل بیت نے فرمائی ہے. لہٰذا یہ انتہائی الجھن کا موضوع ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ یہ کوئی دین کی تباہی اور یہ کوئی دین کے تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، نفع کا ذریعہ نہیں ہے. یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے. اس کو اٹھا کر، بنا کر، سجا کر ماحول خراب کرنا، حالات تبدیل کرنا اور لوگوں کو زندہ باد مردہ باد تک لے جانا، اس سے گریز کریں. شکریہ.